السلام علیکم ناظرین، خانے وال سٹی نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارے ساتھ ہیں صوبیہ بشیر۔ آپ ان کی ویڈیوز ہمارے پیج پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور بہت سے لوگوں کی جو تحفے ہیں ضرورت مندوں تک پہنچاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ اور پہلا آپ سے سوال میں پوچھوں گا کہ اپنا ایک مختصر سا تعارف کروائیں تاکہ ناظرین کو آپ کے بارے میں پتہ چلے۔ میرا نام صوبیہ بشیر ہے اور خانے وال سے بلانگنگ ہوں، اور اکنامکس میرا سبجیکٹ رہا ہے۔ درس و تدریس سے بہت عرصہ میرا بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور اب میں آپ کے سامنے ہوں اس کام کے حوالے سے۔ تو یہ آپ نے جو سماجی کام کا آغاز یہ کب سے کیا؟ کیا آئیڈیا تھا اس کے پیچھے؟ ایکچولی یہ کام میں 10 ایئر بیفور کر رہی تھی، اور آن ایئر یہ پچھلے 3 سال سے میں نے کیا ہے، جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور پھر اس کے اوپر میں نے اپنا ورک کرا۔ پہلے کیمرے کے بنا میں یہ کام ساری کر رہی تھی بہت عرصے سے۔ تو جب سے سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا اس سے آپ کو کیا سپورٹ ملی ہے؟ بہت سپورٹ ملی، ڈونیشن آسانی سے آ جاتا ہے، لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے، لوگوں کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، اور سب سے بڑھ کر غریب کو امید ہو جاتی ہے کہ ہمارے دن پھر جائیں گے۔ اچھا، زندگی کوئی ایسا واقعہ جس کے بعد پھر آپ نے یہ کام کرنا اس کا آغاز کیا ہو؟ ایکچولی ہم بھی وائٹ کالر پرسن ہیں، یو نو ویری ویل، چھوٹا سٹی ہے، اور میرے فادر جو ہیں وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، تو ہم نے بہت ہی قلیل آمدنی میں بہت اچھا گزارا کیا۔ تو میں نے جب ہوش سنبھالی تو میں نے دیکھا کہ ہم سفید پوش لوگ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہائر اسٹڈی کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی، کچھ انٹیریئر ڈیکوریشن میں جانا چاہتی تھی، میرے اندر بہت سارے گٹس تھے، لیکن ڈیو ٹو سفیشینٹ منی میں اس کو آگے نہیں لے کر چل سکی۔ تو میرے دل میں یہ ایک کسک تھی کہ کچھ ایسی فیلنگس ہونی چاہیے جس کو ہم انہینس کر سکیں، بنا کہے کسی کی سن سکیں۔ وہ حص مجھے یہاں تک لے آئی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑی بہت ٹریننگ یا کوئی آپ کو سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نے یہ جو سوشل ورک شروع کیا، کیا اس کی بھی آپ نے کہیں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ نہیں، اس کی تعلیم مجھے میری ماں جی نے دی۔ میری ماں جی بہت خداترس عورت ہے اور نیک دل ہیں، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو باہر جاتے ہوئے کو پانی پلانا، گرمی میں لوگوں کے ساتھ شفقت کرنا، یہ میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی ماں سے سیکھی۔ تو وہی چیزیں بیٹی میں بھی جذبہ آ گیا، تو پھر میں نے اس کو تھوڑا انرول کرنے کے لیے پھر میں نے اپنے چینل کے تھرو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑی سی بات اگر کسی سے پیار سے کر لی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ کا کوئی چیز جائے گی یا آپ کی کوئی کمی آ جائے گی۔ تو بس میرا تو پیار ہی ہے اصل موٹو۔ تو ماں جی سے آپ نے یہ سیکھا، تو جو جب آپ نے سوشل ورک شروع کیا تو اس میں ماں جی کی اور گھر والوں کی کتنی سپورٹ ہے؟ ٹو بی آنیسٹ، اس وقت میری ماں کو تھوڑا سا ٹینشن ہوئی۔ مجھے پہلا ڈونیشن میری امی جی نے نہیں دیا۔ جب میرے چینل کو 1 ایئر ہو گئے اور لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، دور دور سے ڈونیشن آئے، اسپیشلی اوورسیز سے، تب میری امی جی نے مجھے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اپنی زکوٰۃ مجھے امی جی نے دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا پہلے آپ اپنے عمل سے ثابت کریں، تو مجھے گھر والوں کے سامنے بھی بہت کچھ کرنا پڑا، کیونکہ گھر والے کہتے تھے کیمرہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں، آپ ایکسپوز کر رہی ہیں، یہ آپ کون سی نیکی لے رہی ہیں۔ تو میرا ایک ہی ویژن ہے کہ ہم کسی کو بتائیں گے نہیں تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ کہتے ہیں نا نیکی کریں اور دریا میں ڈالیں۔ آپ جو ہے نیکی کریں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں اس نظریے کے ساتھ کہ اور لوگ بھی آپ کی سپورٹ کریں، آپ کے اچھے کام میں آپ کا حصہ بنیں۔ جب لوگ برے کام کرتے وقت مجھے ایسی ویڈیوز نظر آتی ہیں، کوئی چیز توڑ دی، جلا دی، کھانا خراب کر دیا، اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس کو وائرل کیا، اس پہ آپ کو کومنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو اگنور کریں۔ تو اب جو فلاحی جو آپ کا کام ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں کہ مستحق لوگوں کو تلاش کرنا، میرٹس کیا ہے، کس طرح آپ یہ تلاش کرتے ہیں؟ سر یہ بہت مشکل کام ہے۔ یقین کریں کہ جب شروعات میں نے کی 2003 میں، تو میں جب ان علاقوں میں جاتی تھی تو لوگ مجھے بہت ہی مشکوک سمجھتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بچہ چوری کرنے والی ہیں، یا کسی گینگ سے ان کا تعلق ہے، یا یہ ابھی انفارمیشن لے کر پھر ابھی ڈکیتی کروائیں گی۔ تو میں نے بہت ساری کرٹیسزم کا سامنا کیا، اور لائیو اپنے منہ پر میں نے باتیں سنی ہیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جب میں پیار سے میں نے کس سے بات کی ہے، ان کے مسائل کو دیکھا، پھر کچھ مجھ سے جو اسی وقت آن دی اسپاٹ ہو سکا میں نے وہ ان کی ہیلپ کی۔ پھر 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، آہستہ آہستہ لوگ مجھ سے مانوس ہونا شروع ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں، کیا واقعتاً ان کا کرائے کا گھر ہے، کیا واقعتاً ان کی جھونپڑی ٹپکتی ہے، کیا واقعتاً وہ آج ابھی بھوکے ہی بیٹھے ہیں، ان کا چولہا گرم نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے تصدیق کے ساتھ پھر منظر عام پر میں ویڈیو لے کر آتی ہوں۔ اس حوالے سے ایک اٹیچ ایک کوشچن ہے جو میرے ذہن میں ابھی آیا کہ جب آپ کسی کو وقتی طور پہ سپورٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ون آف دا انکم سورسز وہ آپ کی طرف بھی دیکھتا ہے، بجائے یہ کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ کوئی سوچ رکھے۔ تو اس پریشانی سے یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو وقتی آپ کی سپورٹ ہے یہ واقعی اس کے لیے لانگ ٹرم میں ہیلپ فل ہوتی ہے؟ سر یہ اس لیے ہیلپ فل ہوتی ہے کہ دیکھیں سامنے تو ہمیں نظر آ رہا ہے غریب کا پیٹ، کہ اس کی مزدوری نہیں لگ رہی، وہ آج بھوکا ہے، بچے بھوکے سو رہے ہیں، لیکن اس کے پس پشت ہمیں اس کے گھر کے درجنوں مسائل نظر آ رہے ہیں۔ اب میں نے درجنوں ایسی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں واش روم ہی نہیں ہے، سرے سے کچن ہی نہیں ہے، کمرہ ہی نہیں ہے، بچوں کے سونے کے لیے بستر ہی نہیں ہے، چارپائی نہیں ہے۔
تو یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم چھپا نہیں سکتے, یا غریب جنریٹ نہیں کر سکتا کہ وہ شو آف کر رہا ہے کہ میں غریب ہوں, دراصل میں اس کے پاس سب کچھ ہے. تو انہیں پھر ایک امید لگ جاتی ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی ایسا وسیلہ بن جائے کہ ہمارے حالات بدلے جائیں. ادروائز تو اس ملک میں جو اب چل رہا ہے, صورتحال ممکن نہیں ہے غریب کی جینے کی. اچھا, جو نیکسٹ ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی ٹیم ہے جو اس کے آپ کے بیہائنڈ دا سین کام کرتی ہے, یا آپ اکیلے ہی ہیں؟ کیونکہ آپ ویڈیو بھی خود بنا رہی ہوتی ہیں, لوگوں کو خود تلاش کرنا, فنڈنگ سورس بھی خود تلاش کرنا, کہ سارے کام آپ خود ہی کر رہی ہیں؟ سر ایکچولی میں خود ہی کرتی ہوں, اور اسٹارٹ میں میری ینگیسٹ سسٹر ہیں 2, الحمدللہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, ابھی تک دے رہے ہیں. انہی کی سپورٹ سے ممکن ہے. وہی میری کیمرہ بن جاتی تھی گرل, اور وہی میرے ساتھ ایڈیٹنگ کرتی تھیں, اور وہی میرا میٹیریل اٹھا کے میرے ساتھ جاتی تھی. تو لیکن سم ہاؤ ہر ایک کی اپنی پرسنل مصروفیت ہوتی ہیں, اپنے اپنے گھروں میں, ماشاء اللہ ان کو آباد رکھے. تو پھر یہ سلسلہ ہوا کہ میں نے خود ہی اپنی ذمہ داری خود ہی قبول کر لی, کیونکہ اس طرح کی لوکیشن پر جانا سم ہاؤ, آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی, سردی, اسمیل, سب کچھ میں برداشت کرتی ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور ان لوگوں کی دل جوئی کے لیے. تو میں یہ میرا پیشن ہے, اس لیے مجھے اس کام کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی. میں تھکتی نہیں ہوں, میں ہمت نہیں ہارتی, مجھے جتنا بھی ویٹ اٹھانا پڑے میں سم ہاؤ کرا کے اپنا کام لوکیشن پر پہنچ جاتی ہوں. اگلا ہمارا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ زیادہ تر کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سپورٹ ہونی چاہیے اور آپ ان کی ہیلپ کرتی ہیں؟ مزدور لوگ, اور اس کے علاوہ بزرگ لوگ, یا پھر کوئی بیوہ خاتون, یا ایسی خاتون جس کے گھر کوئی اسپیشل کوئی مرد نہیں ہے کمانے والا, یا کوئی ایسی معذوری اچانک آ گئی ہے, اس کی صحت اچانک چلی گئی, ٹانگ کا کوئی فریکچر ایسا ہو گیا, یا مینٹل لیول اس کا چلا گیا. تو ایسے لوگوں کو میں پریفر کرتی ہوں, کیونکہ یہ لوگ اب اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھیں گے. گھریلو ضروریات کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ انہیں فراہم کرتی ہیں؟ سر بیسکلی سب سے پہلا میری طرف سے تحفہ گروسری ہوتا ہے, کیونکہ میں نے لمسم ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانے پینے کا سامان ان کے گھر ہوتا ہی نہیں ہے, وہ 5-10 روپے کا لیا اور گزارا چلایا. لیکن اس کے بعد میں نے کوشش کی ہے الحمدللہ کہ میں نے کپڑوں کی فراوانی, جوتے, کپڑے, غریب کا یہ چپل تو اس کا سب کچھ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ چارپائیاں اور کمبل, بستر, اور اس کے علاوہ غریب بچیوں کی کوئی شادی بیاہ کا کوئی سلسلہ چل نکلا تو اس کے لیے کچھ فینسی آئٹم یا کچھ ایسا کام جو میں کر سکوں. تو اوسطاً آپ ایک مہینے میں کتنے گھروں کی امداد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ 15 سے 20 گھر کور کر لیتی ہوں, اور سم ہاؤ کوئی مصروفیت ہوگی, کوئی میرے اپنے مسائل ہو گئے, کوئی میرے ایشوز, یا کوئی میری اپنی نکل آئی چیزیں, تو اس کی وجہ سے میں رک جاتی ہوں. ادروائز ہر شام میری سفید پوش فیملی کے نام ہوتی ہے, ہر شام میں نے جانا ہے, لوگوں کو دیکھنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. اچھا, ابھی بات یہی ہو رہی تھی کہ مستحق افراد کو تلاش آپ کیسے کرتی ہیں, تو اس چیز کو آپ کیسے جج کرتی ہیں کہ یار یہ بندہ تو مستحق نہیں لگ رہا ہے؟ سر کچھ تو ان کے سرکمسٹانسز بتا دیتے ہیں, کچھ ان کی باڈی لینگویج. پھر یہ نہیں کہ میں فوراً گئی اور میں نے فوراً ان کا ہیلپ کر دی. میں پہلے ایک دن پتہ کرتی ہوں, پھر 1-2 لوگوں سے آس پاس سے رائے لیتی ہوں ان کے بارے میں. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ غریب دل کا بڑا صاف ہوتا ہے. ہم لوگ ہیں, ہم لوگ پردہ ڈالتے ہیں باتوں پر کہ میری اس سے نہ انبن ہو جائے, اس سے نہ انبن. غریب بڑے صاف ہوتے ہیں. غریب کہتے ہیں آپ ہمیں نہ دیں, آپ ان کو دیں. اس وقت وہ بھوکے ہیں, اس وقت ہمارے پاس پھر بھی کچھ ہے, آپ ان کو دیں. تو اس طرح مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعتاً یہ لوگ ڈیزرونگ ہے یا صرف فیل کروا رہے ہیں مجھے. نقد رقم سے بھی آپ امداد کرتی ہیں یا یہی ہوتا ہے کہ میں نے چیزیں ان کو لے کے دیں؟ نقد رقم میں اس صورت امداد کرتی ہوں جیسے آپ کے پیج کے توسط سے مجھے جو ڈونیشن آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اسی طرح کیش جا کر دیں, یہ اپنی مرضی کی چیزیں بائی کریں, تو پھر میں ان کو جا کے نقد رقم دے دیتی ہوں. تو ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے پیج کے تھرو, ایک تو آپ نے ہمارے پیج کو تلاش کیسے کیا, ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو فنڈنگ آپ کا جو سورس ہے وہ کیا ہے, صرف یہی لوگ ہیں جو ہمارے پیج کے تھرو آئے, یا کوئی اور لوگ بھی ہیں, یا کوئی NGO ہے, کیا سسٹم ہے؟ فرسٹ آف آل تو سر آپ کا پیج بہت اچھا ورک کر رہا ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات جگنی ترقی دے, آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے, کیونکہ آپ لوگ کی بہت ایفرٹ ہے. یقین کریں پبلک لیول پر جو بھی کام ہے بڑا ہی اسٹرگلنگ ہے. آپ کسی چیز کے ساتھ, مشین کے ساتھ تو کام کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کی اوپینین کو, کریٹیسزم کو بیئر کرتے ہوئے آگے بڑھنا سب سے مشکل کام ہے, اور آپ لوگ الحمدللہ وہ بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں. تو میں نے خانے وال میں رہتے ہوئے میں دیکھتی تو روز تھی, آپ کے پیج کو فالو کرتی, لیکن میں نے سوچا کہ یہ ڈونیشن میرا بہت چھوٹے لیول کا ہے. اگر میں خانے وال پیج کے توسط سے آؤں تو شاید میری آواز زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے, فرسٹلی. سیکنڈلی آپ نے پوچھا کہ ڈونیشن, تو آپ کے پیج کے توسط سے الحمدللہ مجھے بہت پازیٹیو رسپانس آیا. اور ایک اور خوشائند بات یہ ہے کہ مجھے غریب لوگ خود کانٹیکٹ کرنے لگ گئے ہیں. وہ مجھے باقاعدہ اپنی گھر کی ویڈیوز, اپنے حالات پورا وائس نوٹ کر کے وہ مجھے واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ وزٹ کر لیں, ادروائز آپ ہماری ہیلپ کے لیے آئیں. تو مجھے ایسے بہت سارے اور لوگ بھی مل گئے جو میں جن ایریاز تک میں جا نہیں سکتی تھی وہ ملے. اور تھرڈلی ڈونیشن تو الحمدللہ کیونکہ میرا یوٹیوب چینل ہے تو مجھے اوورسیز پاکستانیوں نے مجھے بہت سنبھالا ہے. یقین کریں یہاں والے پاکستانی تو ابھی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ خود لیں گی, آپ بات فون پہ کریں, آپ ہمارے ساتھ ہیلو ہائی کریں,
بہت سارے عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ ڈیلی بیسس پر ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ. کہ مس آپ کہیں تو ہم نہ دیں، اور پھر وہ دیتے بھی نہیں ہیں. میں کہہ تو دیتی ہوں لیکن دیتے نہیں ہیں. لیکن اوورسیز پاکستانی سلیوٹ ہے ان کو، جتنا وہ پردیس میں بیٹھے ہیں اپنے دیش سے دور، اتنا ان کا ویژن، شعور، دل، سب کچھ پاکستان کے لیے. تو انہوں نے میری جب ویڈیو ان کی نظر سے گزرتی تب وہ مجھے فوراً اپنی کرنسی میں مجھے ڈونیشن دیتے ہیں، تو جو کہ الحمدللہ بہت اچھا ڈونیشن ہوتا ہے. میں یہاں پہ اپنا بہت اچھا کام کر لیتی ہوں اس سے. اچھا، جب بھی چیریٹی کی بات ہوتی ہے تو اس سے، کیونکہ ہم نے کچھ عرصہ کیا تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ سب کو مطمئن کر پائیں اور خود بھی انسان اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کر پائے، یہ اس سے بھی اہم ہوتا ہے. اب ٹرانسپیرنسی کی بات ساتھ آتی ہے کہ کس طرح آپ مطمئن کرتی ہیں ان لوگوں کو جو آپ کو فنڈنگ دیتے ہیں، اور جو لوگ جن کو فنڈنگ مل رہی ہوتی ہے وہ بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیچھے ٹرک ہے اس کے اور تھوڑا سا لے کے آئیے. بالکل ایسے. یہ اس طرح کی، تو یہ کیسے مطمئن کرتی ہیں؟ سر ایکچولی جو مجھے فنڈنگ دیتے ہیں ان کو تو میں فوراً سے اپنی جو ویڈیو اس فنڈنگ کی میں اپلوڈ کرتی ہوں، میں ان کو فوراً ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں. وہ فوراً مجھے کہتے ہیں سے الحمدللہ اللہ قبول کرے ہمارا بھی اور آپ کی محنت بھی. یہ تو ہو گیا ان کی سیٹسفیکشن. اب جو غریب لوگ ہیں یہاں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم صاحبہ کے ٹرک بھی خالی ہو جاتے ہیں اور دھکم بیل وہیں کے وہیں رہتی ہے. تو میں نے ان کو صرف ایک چیز سمجھائی ہے اپنے غریبوں کو کہ دیکھیں میں نے آپ کی آواز بننا ہے، آپ کے مسائل کو سامنے لے کے آنا ہے. آپ کی ویڈیو پر جیسے رسپانس آئے گا ویسے ہی آپ کی امانت آپ کے پاس پہنچ جائے گی. اس میں اب آپ روئیں پیٹیں یا مجھے روز پوچھیں تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کی جیسے ہی آپ کی ویڈیو پہ رسپانس آئے گا میں آپ کے پاس آپ کی امانت لے کر پہنچ جاؤں گی. تو اس لیے لوگوں کو بھی تسلی ہو رہی کہ یہ کام کر رہی ہے. جیسے پچھلے دنوں ایک چارپائی کا میں نے کہا تو آپ کے پیج کے توسط سے ایک بھائی نے، دکاندار ہیں وہ، اللہ ان کی جان و مال میں برکت ڈالے، انہوں نے مجھے فوراً واٹس ایپ کیا اور چارپائی کی کچھ فوٹوز بھیجی اور کہا کہ میڈم ان میں سے پسند کریں اور کل آپ منگوا لیں. تو میں نے ان سے ایک چارپائی لی اور اس موصوفہ کو دی جن کی بچوں کی چارپائی نہیں تھی. تو میں نے ان کو فوراً سے ویڈیو سینڈ کر دی، تو آپ کے پیج پہ بھی اپلوڈ ہوئی اور ان کو بھی میں نے اسپیشلی سینڈ کی. تو انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ قبول کرے. تو یہ ہے سر میرا میتھڈولوجی. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو فیل ہو کہ مجھے بس فنڈ جتنے مجھے چاہیے اتنے نہیں ہیں، فنڈس کی کمی محسوس ہوئی ہو؟ ایگزیکٹلی بہت مہینوں میں ایسے ہوا ہے. پھر میرے جو میں نے اپنا نا کچھ فنڈ کا حصہ اسٹوریج کیا ہوتا ہے، ہر مہینے مجھے جتنا فنڈ آتا ہے اس کا 10% میں سیو کرتی ہوں، تاکہ جب کبھی میرے پاس فنڈ نہ ہو تو غریب کو میں ایسے جا کر بہلاؤں نا، سسٹم ایٹ لیسٹ میرا سسٹم چلتا رہے. تو پھر میں اس اسٹوریج میں سے، گروسری بھی میرے گھر ایک روم میں نے بنایا ہوا ہے، اس میں اسٹور میرے پاس کچھ مواد ہے، اور کیش کے حوالے سے بھی میرے پاس کچھ اسٹوریج ہوتی ہے. پھر سم ہاؤ میں اپنے گھر والوں کو بھی کہتی ہوں چلو بھائی یہ کرو، چلو بھی وہ کرو. تو صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عطیات جو گھر والوں یا فیملی سے جو نکلتے ہیں وہ بھی نکلواتی ہوں، اور اپنا سرکل جو ہے سیٹ. اس کام میں سب سے بڑی مشکل جو آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ لوگ اعتبار نہیں کرتے، سب سے مشکل بات ہے. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، گھنٹوں پوچھیں گے کیسے، کیوں، کب، اور جب ڈونیشن دینے کی باری آئے گی تو کہیں گے کہ ہم جس کو ہمارے دادا دیتے تھے، جس کو ہمارے ابا دیتے تھے، جس کو ہماری بیوی دیتی ہیں، جس کو ہمارے بھائی دیتے ہیں، ہم اسی کو ہی دیں گے. ہم ایسے کیسے اپنا ٹریک چینج کر لیں؟ تو یہ مجھے بڑا درد ہوتا ہے، یہ مشکل ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا مجھ سے پوچھا بھی اور اس کے بعد پھر آپ نے وہی کرنا جو آپ کی فیملی کر رہی ہے. تو یہ مجھے درد ہوتا ہے کہ وہ. اس کام میں خطرات اور مسائل کیا ہیں؟ بہت زیادہ خطرات ہیں، کیونکہ ہر ایریے میں نیرو پرسنس بھی ہیں، اسپیشلی میل میں. تو اکثر میرا انٹرویو اور ہر چیز سیٹ ہوتی ہے، لیکن ٹائم پر ان کے کوئی ایسے ولن آ جاتے ہیں فیملی میں، وہ گیٹ ہی نہیں کھولتے، اور میں بالکل باہر بے یار و مددگار کھڑی ہوتی ہوں اپنی ٹیم ننھے منھے بچوں کے ساتھ، لیکن وہ اندر سے عورتوں کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے بھی، اور کہتے ہیں کہ نہیں تم لوگوں نے نہیں لینا، ویڈیو کیوں بنائے، ہم ایسے ہیں، بغیرت، ہم یہ ہیں وہ ہیں. تو میں صرف ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ جیسے آپ کے مرد پسند کرتے ہیں آپ ویسے کریں، اگر مرد اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز رہنے دیں. مشکل حالات میں جب آپ کو فیل ہوتا ہے سم ٹائمز کہ یار میں محنت کر رہا ہوں، اور آپ کو مطلب کس طرح آپ خود کو موٹیویٹ کرتی ہیں، کس طرح سنبھالتی ہیں خود کو؟ بہت دکھ ہوتا ہے جب وہی غریب لوگ اٹھ کر مجھ پر شک بھی کرتے ہیں. مطلب یہ بچے چوری کرنے والا الزام مجھ پہ آئے دن لگتا رہتا ہے، اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ میری اسکوٹی کی ڈگی میں اتنی اسپیس نہیں کہ میں اس میں بچہ چرا کر لے جاؤں، یا میری گاڑی میں اتنا کچھ نہیں ہے کہ میں یہاں پر فیمیل کو سپلائی کروں. اور پھر کروں گی بھی کس کو سپلائی کروں؟ یہ فیمیل جو 10 دن نہا نہیں سکتی، جن کے پاس صابن نہیں ہے، پانی نہیں ہے، میں کیا کروں گی ان کا؟ تو مجھے اس باتوں پہ دکھ ہوتا ہے. لیکن پھر میری امی یہ کہتی ہیں کہ جب تم نے یہ ٹارگیٹ سوچ کے لیا کہ ایک گول ہے، اس کو کرنا ہے، کہ میں نے اپنی زندگی کو کچھ اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا یہ کچھ جو گھنٹے میں صرف کرتی ہوں، محنت کرتی ہوں، یہ اللہ کے لیے صرف کرتی ہوں. تو اللہ کے لیے کوئی آپ کو کچھ بھی کہے تو آپ کو سننا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. یہی پیغام ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. بہت سارے لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، ڈونرز کے ساتھ بھی، ان کی جن کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی، اور اس میں کبھی ایسا ہو دھوکہ ملا ہو آپ کو؟ وہ بتائیں. جی، ایک ڈونر نے مجھے کال کی، تقریباً سیالکوٹ یا اس سے لگ بھگ انہی علاقوں کے کوئی سٹی کے وہ سٹیزن تھے. تو انہوں نے مجھے کال کی کہ مس ڈونیشن آپ کو سینڈ کیا ہے کچھ کپڑے، تو وہ آ رہا ہے. تو وہ پارسل کی انہوں نے پکچر بھی دے دی. میں گئی، میں نے وین سے لیا پارسل، گھر جب آ کر کھولا تو سارے یوز لیس کپڑے تھے اور کوئی بھی چیز ڈھنگ کی نہیں تھی، اور ساتھ میں ایک نوٹ لکھا ہوا تھا
کہ آپ کو اگر یہ کپڑے پسند نہ آئے تو اس پتے پر واپس بھیج دیں. تو وہ میرے ساتھ بڑا ہینڈ ہوا تھا. میرے گھر والوں نے بھی میرا مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ آپ لنڈے کو پروموٹ کر رہی ہیں, تو ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اس چیزوں کی, تم خبردار مت کہا کرو کہ مجھے چیزوں سے بھی آپ ڈونیشن سینڈ کریں. کیوں کہا تم نے؟ اب یہ لوگ ایسی اپنی گھسی پٹی چیزیں ہمارے گھر بھیجیں گے, تم نے عجیب ماحول بنایا ہوا ہے. تو مجھے گھر والوں سے بھی سننی پڑی اور میرا جو ایک وہ آس تھی وہ بھی ٹوٹ گئی اور بڑا میرے ساتھ ہینڈ ہو گیا. کسی نے مذاق کیا. آپ کی سپورٹ سے آپ کو کوئی ایسی موٹیویشن ملی ہو کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں تبدیلی آ گئی؟ ہاں, میں جب جاتی ہوں ان علاقوں میں تو یوزلی لڑکیاں جو ہیں وہ انٹر اور میٹرک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ جیسا بننا چاہتے ہیں, مطلب اتنا کانفیڈنس ہو کہ ہم بھی ایک ایریے سے دوسرے ایریے چلے جائیں اور کچھ ایسا کریں کہ ہماری یہ زندگی اور تقدیر بدلے. اور اسی طرح یہاں کی سٹی کی ہماری فیمیلز جو ہیں وہ بھی انسپریشن فیل کرتی ہیں کہ آپ خود جاتی ہیں آپ ان علاقوں میں اور سیف اینڈ ساؤنڈ واپس آتی ہیں. تو یہ بڑی انسپریشن عورتوں کو اسپیشلی ملتی ہے میرے اس کام سے. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو جو آپ بھلا نہ سکیں؟ ہاں, ایک دن میں دل نہیں کر رہا تھا چیریٹی کے لیے جانے کو, تو سردی کی شامیں تھی اور دھند باہر کافی تھی, تو امی جی نے بھی کہا کہ آج موسم نہیں اجازت دیتا کہ تم رائڈ کرو. میں پھر بھی اسکوٹی پہ چلی گئی اپنا بڑا سا کوٹ پہن کر. تو میں گئی تو میں نے ابھی تھوڑا سا ڈسٹینس ہی کیا تھا, تو وہاں پہ ایک بابا جی مجھے ملے جو کہ پورے ٹھٹک رہے تھے سردی میں اور کوئی چادر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے روکا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کچھ نہیں مانگنا, مجھے اگر کوئی گرم کوٹ یا شال لا دیں اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو. پھر میں واپس گھر آئی. گھر سے میں نے اپنے ابا کی شال اور کچھ جرسیاں لی, ان کو پہنائی اور پھر میں نے ان کو رینٹ دے کر ڈاکٹر رفیع کے پاس بھیجا اور ڈاکٹر صاحب کو کال کی کہ اس لیے کا ایک بندہ آئے گا, آپ ذرا ان کو چیک کر لیں. تو یہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا کہ میں سردی میں جا بھی نہیں رہی تھی, رضائی چھوڑ بھی نہیں رہی تھی, پھر چھوڑ دی کیونکہ مجھے کوئی چیز ایسی بلا رہی تھی کہ آپ نے وہاں پر آنا ہے اور ان کی ہیلپ کرنی ہے. تو میرے ساتھ ایسے کافی واقعات ہوتے رہتے ہیں. اپنے کام کو آپ مزید بہتر کیسے بنا سکتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کر رہی ہیں کام کہ کس طرح ہم اس چیز کو بہت اور زیادہ امپروو کریں؟ میری آپ کے پیج کے توسط سے یہی ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ مجھے ٹیم چاہیے, مجھے والنٹیئر ٹیم چاہیے کیونکہ ابھی میرے پاس اتنے فنڈس نہیں ہیں. لوگ میرے ساتھ سیلری کے اس پر تو کام کرنا چاہتے ہیں, بینگ اے کیمرہ ہیلپر ڈرائیور, مجھے ڈیلی بیسس پہ سی ویز آتی ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس اتنے فنڈس نہیں ہیں کہ ہم کچھ اس طرح کا کر سکیں. تو اگر میری ساتھ میری ایز اے ٹیم بن کر اس پیج کے توسط سے سنسیریٹی اور لائلٹی کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ کوئی چلنا چاہے تو میں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میرا ابھی اس کھانے وال میں 7 ایریاز کور ہو چکے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہر سفید پوش کو ہم فلی اس کو سپورٹ کریں. مطلب اسے مانگنا میں نہیں سکھا رہی, لوگ کہتے ہیں آپ مانگنا سکھا رہی ہیں, میں مانگنا نہیں سکھا رہی, لیکن میں ان کے حالات بدلنا چاہتی ہوں. کچھ ہم اس طرح مل کر سب کریں کہ یہ جو غریب ہے جو ساری عمر اپنے واش روم کا دروازہ نہیں لگا سکتا, چھت نہیں ڈلوا سکتا, یہ سارے بیسک نیسیسٹیز ہیں جو اس کو زندگی پر حق ہے پورا کرنا ہے, لیکن ہم نہیں کر سکتے. تو اس طرح میری ٹیم بن جائے اور میں مل کر کام کروں سب کے ساتھ. سوالات ہیں ہمارے پاس بہت سارے, لیکن اس انٹرویو کو ہم مختصر کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو انڈیویجولی کر رہی ہیں, کیا اس کو ایسا سوچا آپ نے کہ اس کا انسٹیٹیوشن میں بنا لوں اور اس کا کوئی یعنی کہ جیسا ہوتا ہے این جی او ہوتی ہے کوئی اس طرح سسٹم بنا؟ جی, میں این جی او کے سلسلے میں نے بات کی تھی انتظامیہ سے. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اس کے پورٹ فولیو کو پورا کریں, آپ کو کچھ آفس کے لیے آپ اپنا پلیس سیٹ کریں, آفس بنائیں, کچھ اور ضروری ڈاکومنٹیشن کریں, اس کے بعد. تو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں پبلکلی کسی چیز کو کہاں وہ عزت وہ مقام ملتا جب تک کہ اسے آفیشیلی ریکگنائز نہ کیا جائے. تو میری اس پیج کے توسط سے یہ بھی اپیل ہے کہ میرے اس کام کو میں بڑھانا چاہتی ہوں, لیکن آفیشیلی میرے پاس ابھی اتنے سفیشینٹ فنڈ نہیں ہے کہ میں الگ سے ایک آفس لے کر بیٹھوں, پھر اس کے سارے ایکسپینڈیچر بھی اپنی ذات سے ہی پورے کروں. تو اس کے لیے بھی میری ہیلپ ہونی چاہیے اور اس کو آگے فروغ دینا چاہیے اس کام کو. اس کام کے حوالے سے آپ کا کوئی خواب جو آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ چیز اگر مل جائے تو یہ میں سمجھوں گی میں نے جو میرا مقصد ہے پورا ہوگا؟ جی, ابھی کل ہی میں نے ایک چیز اناؤنس کی ہے اپنے ایک علاقے میں کہ یہاں پر میں صوبیہ فیلز اینڈ کیئر کے نام سے ایک سلائی انسٹیٹیوشن بناؤں گی اسٹیچنگ کے حوالے سے, کیونکہ بہت ساری لڑکیاں جن کے پاس نہ سلائیاں مشین ہے نہ کرایہ جانے کے لیے دوسرے ایریاز میں. تو میں نے سوچا کہ میں اب اس پر کام کروں گی, ایک گھر لوں گی, اس کو انسٹیٹیوشن کا شکل دوں گی, اس میں 20 سے 25 مشینیں کچھ اس طرح فنڈنگ کر کے اس میں رکھوں گی اور بچیوں کو فری آف کاسٹ سکھاؤں گی. تو میرے نام کا یہ اسکول چلے گا. اسی طرح پھر آگے فردر میرے بہت سارے گولز ہیں, لیکن سارے گول سفید پوش کے ہیں. اب جو ہے نا آخری سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. کھانے وال کے لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ کھانے وال میں ہی مینلی کام کر رہی ہیں, کیا پیغام ہے آپ کا؟ پیار کریں, احساس کریں. دیکھیں زندگی بہت مختصر ہے, ہم اپنے لیے تو سب کچھ جی رہے ہیں, اپنے محلات, گاڑیاں, ماڈل چینجنگ, رشتہ داروں کو دکھانا, یہ سب کچھ ہم اپنی ذات کو تسکین دینے کے لیے کر رہے ہیں. بٹ وہ ایک ذات جس نے ہمیں یہاں بھیجا, کوئی تو ایک مقصد ہوگا, کوئی تو ایک لمحہ ہوگا جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بینگ کا انسان ہم کس
کے لیے خیر کا ذریعہ بنا رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم خیر کے راستوں پر چلیں, اور خیر کا سب سے بڑا راستہ انسانیت کا درد رکھنے سے, خالی اسکرولنگ کرنے سے, خالی ایموجیز رونے والے آپ میرے ویڈیوز پر بھیج دیتے ہیں, اس سے کسی غریب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو تب ہے جب آپ یہ کہیں کہ آپ اس حال میں ہیں, ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ لیں. تو انسانیت کو فروغ دیں. اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی, فیملیز میں بھی انسانیت کو کوئی نہیں فروغ دے رہا. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی کوڑے کی دیکھ دینے آ جاتے ہیں, جب کوئی ہاسپٹل ہوتا ہے تب ہم فروٹ کے تھیلے لے کر چلے جاتے ہیں, جب وہ مر رہا ہوتا ہے علاج کے لیے ہم علاج کے پیسے اس کو نہیں دیتے. یہ بہت ساری ہماری چیزیں جو ہیں وہ فالتو کی شو آفنگ ہے. میں کہتی ہوں کہ زندگی بہت مختصر اور سادہ سی ہے, اس کو اگر تھوڑی سی انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر جی لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم نے دنیا تو اپنی سوار ہی لینی ہے, آخرت تو ویسے ہی بدل جانی ہے. اور دنیا میں یہ جو ہم اپنے جھوٹی انا اور شو اور اسٹیٹس دکھاتے پھر رہے ہیں, تھوڑا سا آپ انسانیت کو سوچ کر دیکھیں, اسٹیٹس آپ کا خود ہی بن جائے گا, کیونکہ اللہ بھی اسی کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے بشر سے محبت کرتا ہے. تو میرا یہی جذبہ ہے کہ بشر سے محبت کریں, اس کے لیے آسانیاں کریں, امید دیں. اور میری صوبیہ فیلڈ اینڈ کیئر کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ پہلے محسوس کریں, پھر اس کی دیکھ بھال کے لیے کچھ کریں. تو میں نے اپنا نام بھی اسی الفاظوں کے بیچ میں رکھا ہے کہ میں محسوس بہت کرتی ہوں اور پھر اس کے لیے میں ہمت بھی کرتی ہوں. تو یہ میرا پیغام. صوبیہ, آپ جب پہلی دفعہ آئی تھی اور آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے بتایا کہ میں یہ چیریٹی کا کام کر رہی ہوں, تو میرے کومنٹ یہی تھے کہ آپ نے بہت چیلنجنگ ایک کام کا انتخاب کیا ہوا ہے, اور ہم جس طرح بھی آپ کی سپورٹ کر سکے ہم کریں گے. آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت تھینک یو شکریہ. سر. تھینک یو. تھینک یو.